الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ کل بھی اس حدیث کے متعلق عرض کیا تھا۔ اس حدیث شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی، اور ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی۔ جو دو چیزیں جنت میں لے جائیں گی ان میں پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری۔ کل تقوی کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اور آج کے درس حدیث میں تقوی کے برکات، تقوی کے فوائد، ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ جو متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ متقی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور فرمایا جو متقی پرہیزگار ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو اگر کوئی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، یا بچہ غلطی سے، یا بچہ اپنا ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مار دے، تو ماں اپنے بچے کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب متقی، پرہیزگار، تقوی والا کوئی خطا کر بیٹھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا جو متقی ہوتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقی کے عمل کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متقی آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، اور غیر متقی یعنی جو متقی نہیں ہے وہ 1000 رکعت نفل پڑھے، تو متقی کی 2 رکعت نفل غیر متقی کی 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ کیسے اللہ نے متقی کے اجر کو بڑھا دیا ہے؟ مٹی 1 من مٹی ہو، 1 من لوا ہو،
1 من سونا ہو، اب مٹی بھی 1 من ہے، لوہا بھی 1 من ہے، سونا بھی 1 من ہے، لیکن ریٹ قیمت ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو سونے کی قیمت ہے وہ لوہے کی نہیں، جو لوہے کی قیمت ہے وہ مٹی کی نہیں۔ مٹی کی قیمت اپنی ہے، لوہے کی قیمت اپنی ہے، سونے کی قیمت اپنی ہے مٹی بھی من، لوہا بھی من، سونا بھی من، پر قیمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سونا ہے۔ اسی طرح ایک وہ آدمی ہے جو فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، ایک عام آدمی ہے اور ایک متقی آدمی ہے۔ وہی نماز فاسق فاجر نے پڑھی، وہی نماز عام آدمی نے پڑھی، وہی نماز متقی نے پڑھی، لیکن اس نماز کا ثواب جو اللہ تعالیٰ متقی کو عطا فرمائیں گے وہ اجر نہ فاسق فاجر کو مل سکتا ہے نہ عام آدمی کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو متقی ہوتا ہے، متقی کو، پرہیزگار کو تقوی کی برکت سے نور عطا فرماتے ہیں، اور جس کو نور فراست بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، قرآن اس کو فرقان کہا ہے۔ اور ایسا یہ نور فراست ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسا نور فراست عطا فرماتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ تقوی کی برکت ہے، نور فراست ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور لوگ کچھ اور بھی بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بے محابہ آ کے ایسے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا رہتا ہے۔ وہ آدمی جب آیا تھا تو راستے میں اس کی نظر کسی غیر محرم عورت پہ پڑ گئی تھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، کیا مطلب کہ آنکھوں کو غلط استعمال کر کے، آنکھوں سے زنا کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ نور فراست سے پتہ چلا۔ یہ تقوی کی برکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا مجلس میں، جبہ پہنا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، بظاہر تو چہرہ منور ہے، اور آ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت میں ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھ، کون سی حدیث؟ کہنے لگا یہ جو حدیث ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے کہا کہ اس حدیث کے بارے پوچھنے آیا ہوں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور نصرانی کے بیٹے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا واقعی میں نصرانی ہوں، اور میں تو اس نیت سے آیا تھا میں حدیث کا مطلب پوچھوں گا اور ان کو میرا پتہ نہیں چلے گا میں مسلمان ہوں یا نصرانی ہوں، میں اس کے اوپر مذاق اڑاؤں گا، اس کو رسوا کروں گا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، نور فراست سے دیکھ لیا کہ یہ تو نصرانی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔
حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان کا مرید ان کے لیے انگور لے کر آیا، حضرت یہ ہدیہ قبول کر لو۔ مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے انگور کچھ لے کر منہ میں ڈالنے لگے تو پھر واپس رکھ دیے، فرمایا ان انگوروں سے مجھے مردوں کی بدبو آتی ہے۔ مرید کہنے لگا حضرت میں ابھی دکان سے لے کر آیا ہوں، کہتا جو بھی ہو مجھے اس سے مردوں کی بدبو آ رہی ہے۔ تو جس دکان سے انگور لیے تھے وہ مرید وہاں گیا، بھئی تو نے یہ کیسے انگور لیے، کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی ہے دیہاتی، اس کے انگوروں کا باغ ہے، وہ لے آتا ہے، میں لے لیتا ہوں، خرید لیتا ہوں۔ اس کا ایڈریس پوچھا، اس کے پاس گئے جس کا انگوروں کا باغ تھا، تو وہ کہنے لگا انگوروں والا جو زمین میں انگور ہے نا وہ قبرستان کی زمین تھی، اس کو برابر کر کے وہاں انگور لگا دیے۔ اس لیے مرزا جانا جانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے مردوں کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ نور فراست ہے، تقوی کی برکت ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا جب علماء کے سامنے بیٹھو اپنی زبان کو قابو کر کے بیٹھو، اور عالم دین اور اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو اپنے دل کو قابو کر کے بیٹھو۔ جو تم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہو نا، اور اللہ والا تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ زبان پہ کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے، یہ اور بات ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس بیٹھ کے وضو کرتا تھا پتہ چل جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، وضو کے ذریعے وہ گناہ دھل رہا ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اللہ یہ جو میرے اندر تو نے صفت ڈالی ہے نا اس کو نکال دے، میں نہیں چاہتا کسی مسلمان کے عیب پہ میں آگاہ ہوں۔ تو یہ تقوی کی برکت ہے، تقوی کا نور ہے۔ بات کہنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 آدمی گئے۔ ایک اس نیت سے گیا کہ میں جا کر حضرت سے فیض حاصل کروں گا، اور ایک اس نیت سے گیا میں جا کے چیک کروں گا یہ بزرگ ہیں کیا ہیں، اور تیسرا اس نیت سے گیا کہ میں دعا کروں گا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، پریشانی دور کر دے۔ جب تینوں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو بیعت کرتے ہیں، یہ دل کی اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل بگڑ چکے ہیں۔ آج نماز پڑھتے ہیں، نماز کی چاشنی نصیب نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی لذت نصیب نہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کا مٹھاس نصیب نہیں۔ تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب وہ تینوں بیٹھے تو حضرت نے فرمایا جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، فرمایا جا تو ہمیشہ چیک ہی کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا۔ شک نہیں کرنا چاہیے، تقوی کا نور ہے، تقوی کی برکت سے اللہ جس کو یہ عطا فرما دے وہ قادر ہے۔ اور دوسرے کو کہا بھئی اللہ نے تیرا مسئلہ حل کر دیا انشاءاللہ، کہتے اللہ نے اس کی پریشانی دور فرما دی۔ اور جو فیض حاصل کرنے کے لیے گیا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اللہ نے اس کو فیض عطا فرما دیا۔ تو عرض کر رہا تھا جو تقوی ہے، تقوی کی برکت سے اللہ نور فراست عطا فرماتے ہیں، اور ہر ایک کو نہیں، اور وہ اس کی مرضی ہے جس کو دے، اور جس کو دے دے وہ پھر اپنی
یعنی اپنی تعریف نہ کراتا پھرے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں دیکھ لیتا ہوں، میں یوں دیکھ لیتا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، تقوی کی برکت سے اللہ نور فراست عطا فرماتے ہیں، جس لیے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب بھی بات کریں کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے بیٹھے ہوں تو سوچ سمجھ کے بات کریں۔ اور آگے بھی فوائد ہیں تقوی کے انشاءاللہ العزیز، یہ کچھ دو تین بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تقوی کے فوائد ہیں، کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔